السلام علیکم. بولو طلعت حسین کے ساتھ ہم آج کے پروگرام میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا عمران خان کا جو سازش والا بیانیہ ہے وہ سر کے بل کھڑا ہو گیا ہے. یعنی عمران خان کو پچھلے 2-3 دنوں سے ان کی اپنی پارٹی کے بیان کے مطابق بین الاقوامی میڈیا سے بہت سپورٹ مل رہی ہے. پاکستان کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سازش ہوئی ہے. بین الاقوامی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اب قانونی طور پر ہاتھ نہیں ہونا چاہیے, ڈیو پروسیس آف لا ہونا چاہیے. وہ تمام حکومتیں اگر نہیں تو میڈیا کی آؤٹ لیٹس جو ہیں جو عمران خان کے بارے میں 3-4 سال تک الٹی سیدھی باتیں کرتی تھیں, اب ان کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو ہم ذرا کنفیوز ہیں کہ عمران خان واقعتاً ایک بین الاقوامی سازش کا حصہ ہیں یا بین الاقوامی طور پر امریکہ کے نمائندگان سمیت اب ان سے ڈیو پروسیس کی بات کر کے ان کو دوبارہ سے سیاسی طور پہ سپورٹ کی جا رہی ہے. ہمارے پاس شیخ روحیل اصغر صاحب موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے رکن ہیں. پی ایس سی کے احمد حسین ڈھیڑ صاحب تحریک انصاف رکن پی ایس سی, اور نصرت جاوید صاحب سینئر تجزیہ کار صحافی. تینوں کا بہت شکریہ. آئی نو یہ شارٹ آن ٹائم. 2-3 دن سے کوئی ٹرینڈ تھوڑا سا تبدیل نظر آ رہا ہے. عمران خان جب سے مقدمات بنے ہیں, اسٹیٹ امریکہ کے ریپرزینٹیو کی طرف سے بیان آیا, یو این سیکرٹری جنرل کے ریپرزینٹیو کی طرف سے بیان آیا, بی بی سی, رائٹرز. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بین الاقوامی طور پر زیادہ عمران خان کی سپورٹ اب بن رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ. بڑا دل تھا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی گفتگو کروں اور سیکھ کے جاؤں آپ سے. ایک بات تو طے ہو گئی کہ جو اس سادہ عوام کو ایک بیانیے کے پیچھے لگایا گیا تھا کہ بین الاقوامی جو سازش ہوئی ہے وہ اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. اب کوئی بھی آپ بات کرتے ہیں تو ایک دم لوگ اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, نواز شریف صاحب جیل میں چلے گئے. میں کوئی وکیل نہیں ان کا, نہ میں کوئی ان کی صفائی پیش کر رہا ہوں. چلے گئے, کیس بنا, غلط بنا, ٹھیک بنا, چلے گئے. کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کہا گیا, کسی کو خلاف کوئی سرعام جلسوں میں باتیں نہیں کی گئیں. اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ پبلکلی اگر اپنی جوڈیشری کو اس طرح ملائن کریں گے یا ان کو اس طرح آپ برا بھلا کہیں گے, آپ اپنی بیوروکریسی کو, آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کو اس طرح تباہ کرنے کی کوشش کریں گے, تو کیا آپ کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ اور اگر قانونی کارروائی ہوتی ہے تو بین الاقوامی طاقتوں کو کیا تکلیف ہے؟ یہ اگر تکلیف ہی رک جائیں, ذرا ڈیڑھ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. تو ہمیں آج آپ نے بتانا ہے کہ سازش کا وکٹم ہے عمران خان صاحب, یا سازش کے بعد جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں وہ سپورٹ ان کو مل رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اتنا گہرا سوال ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو جواب دینا چاہیے وہ نیک نیتی سے دینا چاہیے, ٹھیک, پارٹیز ایفیلیشن سے ہٹ کے دینا چاہیے, کیونکہ دس از دا میٹر آف سروائیول آف آور کنٹری. ٹھیک, اس سوال کے جواب میں آپ کے ملک کی بقا انوالو ہے. ٹھیک, آپ کا جس طرح فائنینشیل کرنچ میں ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں پہنچے. جس طرح مشکلات کے دہانے پہ اس وقت ہمارے ادارے جس طرح ہٹ کیے جا رہے ہیں, اور ادارے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے بیٹا ابھی سرحدوں پہ گئے ہوئے تھے وہ کوئی سیر کے لیے, تو وہاں پہ جو فوجی بیٹھے تھے اتنے ڈی مورلائز تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ ہم نے 1 ہفتہ رہے, ہم نے انہیں بڑا بیک اپ کیا. فوج کا ڈی مورلائز ہونا, فائنینشیل کرنچ ہونا, ایک انٹرنیشنل سازش ہے. ایران لے لیں, آپ عراق لے لیں, صومالیہ لے لیں. جب کسی ملک کو تباہ کیا جاتا ہے, فائنینشیل کنسٹرین کے ساتھ اس کے فوج کو دیوار سے لگایا جاتا ہے. ٹھیک, اس ساری پالیسی میں انٹرنیشنل میڈیا یا جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سپورٹ مل رہی ہے, کیا ان کا رول پاکستان کی طرف کبھی پازیٹیو رہا ہے؟ نہیں. جب پاکستان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا, جب فیٹف کی پابندیاں لگائی گئیں, یہ لوگ آپ کے حق میں بولے؟ جب آپ کی فوج کو, ایجنسیوں کو, جن کو دنیا میں
سب سے قابل سمجھا جاتا ہے، ان کو دیوار سے لگایا گیا. کبھی یہ لوگ آپ کے حق میں بولے؟ یہ میڈیا کی بات کر رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا. میں انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. بالکل نہیں بولے. جب فائنینشیل کرنچ کی بات ہوئی، جب پاکستان کی تباہی کی بات ہوئی، کبھی یہ بولے؟ جب انڈیا کا کوئی ایشو آیا، کبھی پاکستان کے حق میں بولے؟ آج آپ کے ملک میں جو کرائسس ہے کس کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں، ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ 2 مہینے میں جو مہنگائی ہوئی ہے وہ قصوروار 2 مہینے والے ہیں، 4 سال والے نہیں ہیں. یہ ہماری قوم ہے، یہ ہماری سوچ ہے. دیکھیں، ہو سکتا ہے ہماری جو یہ سوچ ہو یہی ہمیں تباہ کر دے کہ ہم حالات کو سمجھنے کی، وہ کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے، ہم میں سکت ہی نہیں ہے. اور آج وہ انٹرنیشنل کانسپیریسی کا عمل ہونے جا رہا ہے. جو کچھ اس وقت کشمیر کا ہوا، کیا انٹرنیشنل میڈیا آپ کے حق میں بولا؟ ابھی کیوں بول رہا ہے عمران خان کے حق میں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کس کو بھیجا کہ ہمارا یہ کام کرو. دیکھیں، آپ کی جو ہٹ کرے گا آپ کی فوج پہ، جو ہٹ کرے گا آپ کی عدلیہ پہ، آپ کے ملک کو کمزور کرے گا. اور جب انٹرنیشنل کانسپیریسی یہ ہے کہ ان کو کمزور کرنا ہے تو مل نہ گئے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہٹ کون کر رہا ہے؟ آرمی کو ہٹ کون کر رہا ہے؟ عدلیہ کو ہٹ کون کر رہا ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا سب. یہ ابھی یہ کوسچن مارک ہے. نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، کیونکہ عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے انٹرنیشنل میڈیا پچھلے 2 دن سے. جی، کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ڈیو پروسیس کریں. عمران خان کے بیانات کے اوپر فوج تل ملاتی ہے، سیاستدانوں کو چھوڑ دیں. ISPR بیان دیتا ہے. عدالت کے ایک ممبر کے بارے میں بیان آتا ہے تو عدالت کا اپنا بینچ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کنٹیمپٹ کرنی ہے تو عدالت بھی ہٹ ہوتی ہے. سو عمران خان کو انٹرنیشنل میڈیا سپورٹ کر رہا ہے، وہ عدالت کو ہٹ کر رہے ہیں، فوج کو ہٹ کر رہے ہیں. تو اور پاکستان روز بروز پیچھے جا رہا ہے. تو وہ عمران خان کانسپریسی کا حصہ ہے کیا؟ میں تو اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو ہماری نہ عوام سمجھ رہی ہے، نہ ہماری میڈیا سمجھ رہی ہے. اور میڈیا کے وہ جو قابل ترین لوگ ہیں ہم انہیں استاد سمجھتے ہیں. خدا کے لیے اس سے پہلے کہ سب کچھ ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ اس انٹرنیشنل کانسپیریسی میں جس میں فوج کو دیوار سے لگانے کے بعد فائنینس کے ذریعے ہمارے جو اٹامک ہیں ان پہ حملے ہوں اور وہ ہمیں واپس کرنے پڑ جائیں، اس سے پہلے خدا کے لیے سمجھ جائیں. تو پھر یہ واقعتاً اس کمرے کے اندر، تو اس کا مطلب عمران خان جو ہے وہ ایک بین الاقوامی سازش کے حصے کے طور پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. دیٹ سمپل. اس طرح دیکھیے طلعت صاحب، میں تو کسی بھی ایشو کو ایک جرنلسٹ کے طور پر ہی دیکھوں گا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بات بہت میڈیا پہ حاوی تھی، یہ بیانیہ کہ ایک بین الاقوامی سازش کے ذریعے امپورٹڈ حکومت آئی، تو میں نے کہا یار یہ کیسی امپورٹڈ حکومت آئی ہے جس کی IMF نے چیخیں نکلوا دی ہیں. تو میں صرف آپ کو ایک صحافی کے طور پر پیار سے کرنا چاہوں گا. ان کی اپنی پوزیشن ہے دیہڑ صاحب کی، ہی ہیز ایوری رائٹ ٹو. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بھی بڑی کانسپریسی نہیں ہے. یو اینڈ آئی نو ویری ویل کہ ایک چیز ہوتی ہے لابنگ. جب آپ سے سوال ہو، آپ اسپوکس پرسن ہو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے یا UN سیکرٹری جنرل کے، تو بھیا ہم نے بھی ساری زندگی پریس کانفرنسنگ کی ہیں. اگر برجستہ سوال ہونا تو اس کا لکھا ہوا جواب نہیں پڑھا جاتا. I'll say کہ ایکسکیوز می مسٹر پرائم منسٹر، لیکن جب اپیرنٹلی میں نے برجستہ سوال کیا تو اس کا ریٹرن جواب ملے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے یہ ٹھیک ہے نا. تو لابنگ اپنی جگہ ہے سر، کانسپریسی اپنی جگہ ہے. ایک بات. دوسرا پھر آپ کو وہی یہ بھی ہوتا ہے، ہرڈ مینٹلٹی ہوتی ہے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے جی برطانیہ کے حوالے سے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بطور کرکٹر ہی واز اے سیلیبریٹی. اور ان کی وجہ سے سارے ٹیبلائڈز جو ہیں یہ ان کے بے ڈیلی میل کے پسندیدہ، کیونکہ ان کے وہاں کے حوالے سے ان دنوں کہتے ہیں نون کموڈٹی ہے، پتہ ہے ساری زندگی وہاں پہ گزاری. ان دنوں ان کو ریاست مدینہ کی طرف توجہ بھی نہیں گئی تھی، تو یہ انگریزوں کو بھی بیٹ کر رہے تھے. وہ جو ایلیٹ کی جو کمفرٹ والی لائف ہوتی ہے، ہدایت آئی جاتی ہے. تو نہیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کیا کہ وہ راہ راست پر آ گئے یا بہتر راستے پہ آ گئے. نہیں میری طرح گمراہ نہ رہنا بھائی جان. میں اپنا اچھا یہ جو ہے نا اصل میں بات یہ میں آپ کو سر ایک پہلی بات بتا دوں. یہ میرے شہر کی واقعتاً لاہور کی
جو نشانیاں اس کلچر کی رہ گئی ہیں نا، دیکھیں نا موصوف نے کتنے پیار سے محبت سے لکھنؤ آپ بھول جائیں ایسی چٹکیاں بھر دی ہیں کہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ابھی بھی دیکھیں تو میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ وہیں بیسڈ ہیں. ابھی بھی میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ میری پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم سے ان کے چاہنے والوں سے ہاتھ باندھ کے التجا ہے کہ خدا کا واسطہ اس سلوشن میں نہ رہے. دیکھیے جی بات سنیں میری، چھپ گیا نا نیو یارک ٹائمز میں، بہت آج فرنٹ پیج آ گیا. یہ وہ مجھے یہ بتائیے یہ جو آج کل امریکہ کا صدر ہے بائیڈن، کتنی سٹوریز چھپی تھیں وہ خوش ہوگی کی، کیا ہوا تھا؟ کیا بائیڈن اپنی انتخابی مہم میں یہ نہیں کہتا رہا کہ پرایا سعودی عرب کو شودر؟ تو کہاں گیا پھر ابھی چند ہی روز کم. تو نیشنل انٹرسٹ جو سپریم ہے تو ان معاملات کے میرا اپنا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ میں وہ صرف یہ بات میں چونکہ دیکھیے بہت انرجیٹک لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ینگسٹرز ہیں، میں ایک اپنی عمر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ باندھ کر مشورہ دیتا ہوں کہ اس ایلوژن میں نہ رہیے گا کہ جتنے ہاتھ باندھیں گے آپ اتنی زیادہ گالیاں پڑیں گی. چلیں جی بڑی مہربانی، لیکن میں انہیں یہ مشورہ دوں گا کہ اس ایلیوژن میں نہ رہیے، اس ایلیوژن میں نہ رہیے کہ یہ اگر یہ فرنٹ پیج پہ آ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیڈر کی کوئی مدد کرے گا. بھٹو صاحب کے بارے میں بھی بہت کچھ آتا تھا. میں آپ کو ایک یاد کرواتا ہوں. غالباً اندرا گاندھی یا سونیا گاندھی، ان دونوں میں سے ایک نے یا ساس نے یا بہو نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان کو اگر تباہ کرنا ہے تو پاکستان کی تہذیب کو تباہ کر دو. آپ یہاں پہ آپ اکثر لوگوں کی بیان سنتے ہوں گے. میں آج ایک عالم کا بیان سن رہا تھا، پتہ نہیں اب میری طرح ہی تھا وہ، بس پتہ اس کو کچھ نہیں ہوتا، بولنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے بیان یہ دیا تھا، آپ مجھے یہ بتائیں آج جو آپ تہذیب دیکھ رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں بسنے والے 24 کروڑ عوام کی تہذیب ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ چیز حاصل کر چکے ہیں آپ 75 سال کے بعد جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پرانا دور تھا اس کو ہم برا ضرور کہتے ہیں، لیکن میری نظر میں بہت اچھا تھا کہ آپ کو کم از کم ایک دوسرے کی ویلیوز کا احساس تھا. تو اب آپ نے کنسپریسی کو ایکسپینڈ کر کے نا تہذیبی سر کانسیپٹ اب میں اس سے 100% اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں سم اپ کرتا اگر کنسپریسی ہے بحیثیت ایک سیاسی ورکر تو مجھے اسے سیاسی طور پر نپٹنا چاہیے. مجھے یہ شور و غل نہیں مچ جانا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ میں کمزور ہوں. اگر میں اسے شور میں چاہتا ہوں یہ کنسپریسی ہو گئی سارا کچھ ہو گیا تو مجھے سیاسی طور پہ اس سے نپٹنا چاہیے. مجھے یہ کرنا چاہیے کہ عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے مجھے اس پہ اپنی توجہ دینی چاہیے. گو ہیڈ سر. سب سے پہلے کانسپریسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بتائیے آج وضاحت سے بتائیے کہ بہت عرصے سے لچھے ہمارے ذہن میں پڑے. جب تک کسی آپ بیماری کا آپ کو صحیح طرح ڈائگنوز نہ کر سکیں آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے. لیٹس گو ٹو دا ڈائگنوسٹک آف دس ڈیزیز. 4 چیزوں کا انعام ملا ہے انٹرنیشنل میڈیا سے، انٹرنیشنل فورم سے 4 چیزوں کا انعام ملا ہے. میں اس کو سم اپ کرتا ہوں. نمبر 1، اللہ نہ کرے یہ کہنا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے، ایک اس کا انعام ہے. دوسرا، انڈین فارن پالیسی دنیا میں سب سے اچھی، اس کا انعام ہے. تیسرا، کیپٹن سے بریگیڈیئر جنرل کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، اس کا انعام ہے. چوتھا، میر جعفر میر صادق. 5واں، آئی جی صاحب اور جج صاحب میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. ٹھیک. یہ جو الفاظ ہیں کبھی انڈیا کی طرف سے نہیں آئے. میں سم اپ کر رہا ہوں بات کو. یہ الفاظ پاکستان میں رہ کر اور پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کہنے کے بعد ہماری نادان عوام کا بھی ساتھ لینے کے بعد اس کے بعد بھی یہ انعام کے مستحق نہیں ہے ان فورسز سے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب نے ساری باتیں کی، بین الاقوامی میڈیا نے دیکھا کہ تو بڑا زبردست کام کر رہا ہے تو اس کو مزید سپورٹ کرو. پھر لا کا ایشو بھی آ گیا، ان کا ایشو بھی آ گیا. یہ آپ کا بیان. جو فائنینشیل کرنچ ہے
روز بروز ہم نیچے جا رہے ہیں. ہماری عوام کا سوچ یہ ہے کہ 4 سال میں جنہوں نے 4 فائنانس منسٹر ہر سال چینج کیے ہیں, جب آپ آئی ایم ایف کے پاس ہر سال نیا فائنانس منسٹر بھیجیں گے, اور میں آج یہ کہوں گا کہ اگر یہ 4 سال اسد عمر کو ہی رکھتے تو چوتھے سال میں وہ ہر چیز کو صحیح ڈیل کر رہے ہوتے. اگر 4 سال میں 4 فائنانس منسٹر رکھیں گے, اور اگر آپ کھلاڑی کو کہیں گے کہ تم فائنانس سنبھالو, تو کیا آپ اپنے ملک کو خود جو لوگ لانے والے تھے آج وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں. اور میں آخری بات کرنا جو آپ سے اس ایشو پہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں خود ارطغرل کہتا تھا 3 سال میں ان سے لڑا ہوں ایشوز پہ, ابھی نہیں 3 سال سے, کیونکہ میں جو پالیٹکس کرتا ہوں نا اس میں نہ میں پارٹیاں دیکھتا ہوں, میں صرف ملک کو دیکھتا ہوں, اداروں کی عزت کو دیکھتا ہوں یا غریب کو دیکھتا ہوں, اور میں سچ بولوں گا اور بولتا رہوں گا, چاہے میں اکیلا ہوں گا, میرے ساتھ کوئی نہ ہو, لیکن میرا اللہ میرے ساتھ ہے. تو آپ نے کیا کہا ان کو؟ آپ نے 3 سال میں نے سر ان کو یہ کہا کہ آپ نے جب آپ آئے ہیں آپ لگ گئے اپوزیشن سے انتقام لینے پہ. پہلے جو میرے اجلاس تھا اس میں نے سپیچ کی کہ خان صاحب میرے بہت معتبر پرائم منسٹر صاحب, میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پوری جتنے ہمارے یہاں پہ وزیر ہیں وہ سب گالیاں دے رہے ہیں اپوزیشن کو, اور اپوزیشن شروع ہے گورنمنٹ کو, اور جو وزیر زیادہ گالیاں دیتا ہے اس کو وزارتیں بھی زیادہ مل جاتی ہیں. تو میں نے کہا کہ جب ہم انتقام پہ لگیں گے تو غریب کو ڈیلیور کون کرے گا, اصلاحات کون کرے گا, ایجوکیشن میں اصلاحات کون کرے گا, ہیلتھ میں. سر اس کے بعد ہمیں دیوار سے لگا دیا, جو آپ کے ساتھ ہوا وہ دیوار سے لگا دیا گیا, لیکن مجھے نہیں فکر دیوار سے لگنے کی. بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم کانسپریسی کو بہت زیادہ گمبھیر کر دیتے ہیں نا تو پھر لگتا ہے کہ ساری سیاست جو ہے وہ بین الاقوامی قوتیں کنٹرول کرتی ہیں. سبرات یہ کہ امریکہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کس حکومت نے گرنا ہے, پی ٹی آئی کا بیانیہ, امریکی میڈیا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس نے جس نے بھامڑ بالے ہوئے ہیں پاکستان میں اس کے اوپر مزید آپ نے تیل پھینکنا ہے, امریکی میڈیا ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو پھر ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. لیکن جب ہم مقامی طور پر لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نون لیگ سے کہیں وہ جی کہ میاں نواز شریف آ جائے گی تو سب ٹھیک کر دیں گے, سارا کچھ ہمارے کنٹرول میں, عمران خان آئیں گے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, سارا کچھ ہمارے کنٹرول میں. تو لوگ بہت کنفیوزڈ ہوتے ہیں جب کانسپریسی تھیوری کو ہم بہت زیادہ آگے چلاتے ہیں. میں آپ سے وہی عرض کر رہا تھا, اور اسی لیے میں نے کہا کہ بجائے میں اس ایشو کو پولیٹیکل اس میں سے کوئی یعنی ملکنگ کریں, کیونکہ 2 پولیٹیشینس بیٹھے ہوئے ہیں, دے کین پریزنٹ دی اس اسٹوری کو. ہم اس پوری ڈیولپمنٹ کو میں آپ سے دوبارہ عرض کرتا ہوں جی کہ اوور اسٹریچ کر رہے ہیں. اٹس گڈ لابنگ, ایک کام کیا جا رہا تھا, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں, میں نے آپ سے پھر کہا جی جب آپ نے سیل کرنا ہو, میں اور آپ صحافی ہیں جی, میرے پاس ایک بندہ سٹوری لے کر آتا ہے, لیٹس سی آئی ایم گارجین, آئی ایم ٹائمز, ہیئر از عمران خان اس وقت للکار رہا ہے. اچھا, اپیرنٹلی آپ جب وہ پاکستان ٹی وی کو دیکھو گے, خبریں دیکھیں گے, تو یس ہی از ٹرننگ انٹو اے پاپولسٹ. اب ایک تو آلریڈی ہاؤس ہولڈ نیم ہے, ٹھیک, اس کے بعد یہ ہوا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جی اس کی مقبولیت سے گھبرا کر انہوں نے اس کو ٹیررزم میں اندر کر دیا. ٹھیک. اب ٹیررزم تو ان کے خیال میں اسامہ بن لادن ہوتا ہے, ایمن زواری ہوتا ہے, ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ تو سٹوری کا ٹریگر جو ہم نے کریٹ کیا, اب آپ یہ دیکھیے یہ کون بے وقوف ہے. یہ شیخ صاحب جو ہیں ان کی میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شاید اس بات کو کہیں یا نہ کہیں, یہ ان کو پتہ ہے تھانہ کچہری کیا ہوتی ہے. آپ کے بہت سارے دیکھنے والوں کو شاید آپ کو بھی پتہ نہ ہو, 1985 میں میرے بھائی نوجوان اور حسین تھے, لیکن آپ پیدا ہو گیا. اچھا نہیں ہونوی ہوں جی ہو تو بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے ہی واز الیکٹڈ ممبر نیشنل اسمبلی, اور یہ اوتھ پتہ ہے کیسے لینے آئے تھے؟ بیڑیاں پہن کر. یہ قتل کے مقدمے میں تھے, انہوں نے شور وور نہیں مچایا, حلف لیا, گئے اور عدالت میں لڑے. ان کو پتہ ہے کہ ایف آئی آر میں کہاں پہ بونگی لکھی جاتی ہے. یہ اینٹی ٹیررزم والی جو ایف آئی آر ہے یہ انتہائی احمقانہ حق تھی, اور یہ اسی تھانے دار نے لکھی تھی جس نے ان کو قتل میں اندر کروایا تھا. اسی طرح کا تھا, آگے تربیت کسی نے بھی نہیں کی تھی. یہ اس طرح کا آپ کو پتا ہے کتنی زبردست بات کی. اس سمراج جی 1985 سے لے کے 2022 کے بیٹ تک تھانے دار وہی ہے,
اور تھانے دار اس میں غلط کہہ رہا ہوں شیخ صاحب، ایف آئی آر کروانے والا بھی وہی ہے. تو آپ نے عمران خان وہی نہیں ہے، بدتر ہے. اچھا بات گرد جو گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی ہے, اٹ از پلینگ ٹو عمران خان سے ایڈوانٹیج. مقدمہ یہ ہے آپ نے سٹوری کے ٹریگر کریٹ کر دیے, دہشت گردی کا معاملہ پاکستان کے اندر, لا اینڈ آرڈر, تو دنیا اس کو بطور سٹوری پک کرے گی. طلعت میں آپ کو طلعت صاحب میں آپ کو ایک عرض کر دوں, کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ اور اختیار میں نہیں ہوتی, یہ ذرا ذہن میں رکھیں آپ. اور میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ میں ان کو اپنے اختیار اور اپنے بس میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک, یہ تو ایک سچ ہے. اگر آپ اس کو سامنا نہیں کرتے تو میرے خیال میں پھر آپ تو فہرست کیا ان چیزیں مطلب کیا کیا ہمارے اختیار میں نہیں, ذرا یہ بھی واضح ہو جائے تاکہ ہم ٹیبل سے ہٹا دیں, پھر ڈسکشن ہی نہیں کرتے اس پہ. میرا خیال ہے طلعت صاحب, مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں, مجھ سے زیادہ نصرت سمجھتا ہے. آپ وکٹم رہے ہیں, آپ اس چیز پہ مسکرا بھی نہیں سکتے, آپ اس پہ بول بھی نہیں سکتے. نہیں آپ مجھ سے پوچھے, میں بول دوں گا. کئی دفعہ ایسی چیزیں پوچھنا یا ایسی چیزیں بیان کر دینا ٹھیک نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ایک چیز تو بات طے ہے کہ پاکستان کے ایک انسٹیٹیوشن ایسا جو پاکستان کی حفاظت کہہ لیجئے, بقا کہہ لیجئے, اس کے لیے بہت ضروری ہے. اب کئی دفعہ ہم جذبات میں آ کے بہت ساری باتیں ایسی کر جاتے ہیں جس کے اظہار کیا دار صاحب نے بھی کہ چھوٹے رینک کے آفسرس کو کہا کہ دوسرے رینک کے, یہ کوئی اچھی بات نہیں, ایسا سٹیٹمنٹ جو ہے اچھی بات نہیں ہے. تو آپ اس کو کیا دہشت گردی نہیں سمجھتے؟ ایک انسٹیٹیوشن جس کا مقصد, چلیے غلطیاں کس سے نہیں ہوتی, ضیاء سے ہوئی, پرویز مشرف سے ہوئی, سب سے ہوتی ہیں, ہم سے نہیں ہوتی. بحثیت سیاستداں ہم میرے خیال میں 20 غلطیاں کرتے ہیں, لیکن یہ کہیں نہیں میرے خیال میں, نہ سیاست میں نہ ذاتیات میں یہ آتا ہے کہ آپ اپنے اس انسٹیٹیوشن کو بالکل برباد کر دیں جس انسٹیٹیوشن نے آپ کے پیچھے کھڑے ہونا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو کم از کم چین کی نیند. ٹھیک ہے غلطیاں کرتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے. یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ اس میں اگر وہ ایک دہشت گردی کا کوئی ان کے خلاف ایف آئی آر کی گئی تو آپ اسے کانٹینٹ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا. اگر ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے, حالانکہ میں بہت بڑا نقاد ہوں اس معاملے میں, ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, میں کہتا ہوں حالانکہ بڑی مصیبت ہوتی ہے کسی وقت اگر آ جائے کنڈیم کا نوٹس آ جائے تو بڑے مصیبت پڑ جائے گی, تو میں نقاد ہوں اس کا. لیکن اگر آپ ان کے سب آرڈینیٹ کو آپ اس طرح پبلکلی اور اس انسٹیٹیوٹ کو آپ تباہ کرنے کی کوشش کریں تو پھر آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے. سوالیہ نشان کوئی کیوں, آپ یا تو یہ کہیں کہ اس نے کوئی غلط کیا ہے, اس نے کوئی غلطی کی ہے, یا اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے جو آپ نے اس اختیار دیا قانون نے اس جج صاحبہ کو, اس نے اپنے اس قانون سے تجاوز کیا, تو پھر تو آپ سمجھ آتے یا ہیں فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں. نہیں, اس کا بھی ایک فورم ہے طلعت صاحب, اس کا بھی ایک فورم ہے. اس کا آپ ایم آئی ٹی میں چلے جائیں, آپ جوڈیشل وہ جو آپ کی بنی ہوئی کمیٹی اس میں چلے جائیں, آپ اپلیکیشن دے دیں ان کے خلاف. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طرح ہر ایرا گارا جو آ کے آپ کو تباہی کرتے ہیں. ابھی دونوں عمران خان ہے, ایرا غیرہ تو نہیں. ابھی دونوں معزز, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو عمران خان ہے نا, ایرا غیرہ تو نہیں ہے نا, آپ نے ایرا غیرہ کا لفظ استعمال کیا. نہیں ابھی میرے معزز ایرا نکال دیں, ایرا رہنے دیں. اب معزز میرے بزرگ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں میں سے بڑا کون ہے, یہی بات ہو رہی تھی. تو میں تو خیر دونوں سے چھوٹا انہوں نے قبول کر لیا, لیکن چھوٹے ہو تو ایک بات کرتا ہوں میں. ابھی بہت ہی 2 دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ دیر از نو کانسپریسی, یہ لابنگ ہے. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, کانسپریسی نہیں ہے, لابنگ ہے. دیکھیں جب آپ کہیں گے کہ چھوٹے فوج کے افسر بڑوں کو مقابلے میں ہو جائیں تو لابنگ ہو نہ گئی. جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ کی فارن پالیسی جو انڈیا کے ساتھ ہے لابنگ ہو نہ گئی. دیکھیں لابنگ کا طریقہ ہے نا جی. لابنگ کیسے ہوئی؟ لابنگ ایسے ہو رہی ہے کہ پہلی دفعہ آپ ان اداروں پہ ہٹ کر رہے ہیں جو ادارے ہماری سروائیول کے ضامن ہیں. اچھا وہ ادارے جب ہٹ ہوں گے نقصان کس کا ہوگا؟ کس کا نقصان ہوگا؟ میرا سوال ہے اس قوم سے, پاکستان کی قوم سے سوال ہے کہ جو آپ کی, دیکھیں ایک دن انڈیا حملہ کرتا ہے, دوسرے دن آپ اس کا جہاز مار کے اس کا پائلٹ گرا لیتے ہیں. آج اس ادارے کو جب آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو کیا پاکستانی عوام
اتنی ان پڑھ ہے کہ اسے یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ کس ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں ایک شخص ضمنی تو جیت لیا سارے انہوں نے. آخری بات سر دیکھیں پنجاب سے ضمنی جیت لیا ہے, کراچی سے بھی جیت لیا. جب آپ فوج کو اتنی گالی دلوائیں گے تو وہ پیچھے نہیں ہٹ جائیں گے. وہ کیا کہیں گے بھائی. اب چھوڑیں ان باتوں کو, میں اس گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. میرے ایک آخری بات سوال ہے آپ سے. انگلینڈ میں الیکشن ہو رہا ہے اور ایک طرف صادق خان پاکستانی لڑ رہا ہے اور ایک طرف یہودی لڑ رہا ہے. تو جو یہودی کی سپورٹ کرے گا اس کے لیے انٹرنیشنل میڈیا نہیں کا مسئلہ تھا نا, سسرال کا. گھر نہیں چھوڑ بھلے ایکس ہو, اس کا وزن اٹھانا پڑتا. یہاں پہ گھر والوں کو چھوڑ کے لوگوں نے جانے دی ہیں. یہاں ملک کی جہاں بات آ گئی ہے وہاں جانے دی ہیں لوگوں نے. یہ جو پاکستان بنا تھا کتنی مائیں بہنیں قربان ہو کے یہ پاکستان بنا ہے, اور آج آپ گھر والوں کے لیے اس ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. یہ کنفیوژن اپنی جگہ پہ برقرار ہے. میں بہرحال اس کے اوپر واپس آؤں گا ٹورڈز دی کلوزنگ سائڈ آف پروگرام. وہ یہ کہ یہ مطلب 3-4 مہینے پہلے تک, 3.25 مہینے پہلے تک یہ معاملہ نہیں تھا. جب تک عمران خان نکالے نہیں گئے تب تک تمام ادارے بھی ایک پیج پر تھے, تب تک میڈیا کے اندر کانسپریسی بھی نہیں تھی. بین الاقوامی طور پر وہ ہمیں اس طرح ٹریٹ کرتے تھے جیسے ٹریٹ کر رہے تھے. عدالتیں بھی بہت زیادہ ان کو سپورٹ کیا کرتی تھی. میں دیکھ رہا تھا پی ای سی نے ثاقب نثار صاحب کو بھی بلانا چاہے, پتہ نہیں وہ آتے ہیں نہیں آتے. ویسے جس کو آپ بلاتے ہیں وہ آتا نہیں ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں آنا تو پڑے گا. نہیں تو وہ نیب چیئرمین تھے کوئی نہیں آیا. آیا جی, بایو میٹرک کروا کے کورٹ میں چلے نہیں. آپ کو میرے خیال میں شاید آپ کو پتا ہوگا کہ جو پی ایس سی کا چیئرمین ہے وہ اٹسیلف ہے کورٹ, جوڈیشل پاور ہے اس کے پاس. تو ثاقب نثار صاحب کو بلا لیا. وہ اس کو اگر نہیں آئے گا تو وہ نوٹس کر کے اس کے اریسٹ وارنٹ نکال سکتے. ٹھیک, لیکن عدلیہ کے بھی بڑے چہیتے رہے تھے. سڈنلی ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ایک پیج چل رہا تھا, ایک ایسا کین آف وارم نکلا کہ ہر طرف کانسپریسی ہے. وہ کہتے ہیں آپ سازشی ہیں, آپ ایجنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, تو اس تو بڑا ایجنٹ ہے. واٹ ہیپن؟ دیکھیے طلعت صاحب, مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے کہ اپیرنٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے یعنی کہ میں کوئی عمران صاحب کی حمایت میں وہ بات کر رہا ہوں. میں اگر وہ صحیح بات کرے تو حمایت کی بھی جا سکتی ہے, تو مایوب بات تو نہیں ہے. میں دیکھیے, لیکن آپ نہیں کر رہے ہیں. میں دیکھیے یہ غلط بات ہے. میں تو بلکہ الٹ کر رہا ہوں. میں تو بطور صحافی اپنا ایکسپوجر جو بین الاقوامی میڈیا اور فارن افیئر سے ہے, میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو ایک دم سے بز نظر آ رہا ہے اس کی یہ مندرجہ ذیل وجوہات جو ہیں خدا را کانسپریسی تھیوری کے چکر میں انہیں نظر انداز نہ کیجیے. میں یہ بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ, الٹ طرف آپ آ جائیں. اگر آپ یہ کہیں کہ واقعی یہ اس وقت ایک یعنی کہ پش بیک آ رہا ہے یا یہ آ رہا ہے, دیکھیے جی شہباز گل صاحب نے جو بیان پڑھا اس کی یقیناً وہی توجہ فی الوقت بنتی ہے جو ہمارے بھائی صاحب نے. ٹھیک ہے جی. اب یہ کتنی بڑی حکومت کی طرف سے کانسپریسی ہے. اتنے بڑے مقدمے پہ یہ شیخ صاحب مجھے یہ تصحیح کر سکتے ہیں میں غلط ہوں, ایک چھوٹا سا مقدمہ ہو نا تو میجسٹریٹ بھائی صاحب 7 دنوں سے کم ریمانڈ دینے پہ تیار ہی نہیں ہوتا. ہم بہت دفعہ بعض اوقات کار سرکار میں مداخلت, وہ جو یعنی جلسے جلوس کرتے تھے وہ جوانی میں جو یعنی بیوقوفیاں ہوتی ہیں تو پکڑے جاتے تھے تو کم از کم 7 دن کا ریمانڈ. حالانکہ ہم سے کیا یعنی برآمدگی کیا کرنی, کون سا آلہ ہے قتل نکالنا, بھی سڑک سے پتھر اتار کے مارا نا, لیکن یہ کہ بھی ذرا ہمیں سزا دی جائے. سر اتنا سنگین مقدمہ, جسمانی ریمانڈ کتنے دن کا؟ 2 دن کا. تو یہ تو ایک فیور تھی. 2 دن کے ریمانڈ کے بعد ٹرائل کورٹ کو دوبارہ رجوع کرنا پڑا. کس کے حکم پہ؟ ہائی کورٹ. اب ہائی کورٹ انہیں کہتی ہے کہ دوبارہ بھائی دیکھو ٹرائل کورٹ تم نے 2 دن کا ریمانڈ دیا, حکومت کہتی ہے کافی نہیں ہے. انہوں نے اشخود تو نہیں کیا, which was a very rare thing. نصرت جہاں پہ یہ دیکھیں یہ کہ بلکہ آپ جب اس کی آپ نے تفصیل زیادہ بہتر بتا 2 سکتے دن ہیں. کا ریمانڈ دیا تو حکومت کے کسی نمائندے کی طرف سے ان کو اس طرح کا الفاظ استعمال نہیں کیے گئے جج صاحب کے متعلق. ناراضگی ضرور ہوگی, صحیح بات ہے, گلہ بھی ہوگا, شکوہ بھی ہوگا, لیکن ناراضگی کا اظہار پبلکلی نہیں کیا. لیکن ویسے مجھے تو اگر آپ جملہ یہ ورنہ میں بھول جاؤں گا, وہ بڑی حیرانی یہ بھی ہوئی کہ مجبوریاں حکومتوں کی کیسی ہوتی ہیں, آپ جیسی حکومتوں کی, کہ آپ کو ان کو پھر کیلے کھلانے پڑے.
آپ کو ان کو پھر جوس کھلانے پڑے, آپ کو پھر ان کے دلیے کھلانے پڑے, پھر آپ کو ویڈیو بنانی پڑی, پھر آپ کو جاری کرنی پڑی, صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یار ہم اچھے لوگ ہیں. اور ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ اتنا بڑا, ڈیڑھ صاحب نے جس طرح بیان کیا اتنا بڑا مقدمہ ہے کہ پاکستان کی جڑیں ہلا سکتا ہے. دوسری طرف آپ کیلے کھلا کھلا کے بتا رہے ہیں کہ یار میرا مطلب ہے طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ مجھے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ان کا نام لے کر ان کے بارے میں جو فقرے ادا کیے وہ زیادتی کی, کہ وہ بلکہ اپریسیٹ کرتے کہ دا ویری فیکٹ کہ 2 دن سے زیادہ ریمانڈ نہیں دیا اس خاتون جج نے, یار اس نے تو نہیں یہاں پہ میں تھوڑا سا گزارش کرتا ہوں. اس وقت جج کوئی اور تھے جنہوں نے 2 دن کا ریمانڈ دیا تھا, وہ جج شاید میل تھے. اچھا, یہ دوبارہ جب آیا ہے تو یہ خاتون جج تھی جنہوں نے دوبارہ 2 دن کا کورٹ نے دوبارہ بھیجا تو اس کے بعد نہیں چلیں جی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی 2 اس کے دن کیا اوپر ہوتا بھی ہے. نہیں جی دیکھیں, اب اسلام آباد ہائی کورٹ ایک تو سب سے پہلے ان خاتون کے پاس, یہ تو بلکہ اچھا ہوا کہ شیخ صاحب نے کلیئر کر دیا, انہوں نے پہلی بار ریمانڈ 2 دن کا نہیں دیا. اب پہلا میجسٹریٹ ہوا, اس کے بعد ہائی کورٹ جاتی ہے حکومت, اب ایک اور ٹرائل کورٹ کے سامنے وہ پریزنٹ ہوتا ہے تو وہ لیڈی دوبارہ 2 دن ہی کا دیتی ہیں ہائی کورٹ کے حکم, تو وہ تو ہائی کورٹ کے حکم پر انہوں نے دوبارہ استدعا سنی, تو جب بھی بھیا 2 دن. اب میں آپ اس میں جو فیکٹر ہے جو آپ سازش میں بھول رہے ہیں وہ مجھے یعنی میرا سیاپا نہیں آپ سمجھ رہے کہ یعنی یہ انکمپیٹنس پہ روئے سر سازش کی بجائے. اور صحیح کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کہ تھانے دار پہلے 1985 سے زیادہ نکمہ ہو گیا ہے. سوچنے کی بات بھیا یہ ہے خدا کے لیے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ فی الوقت توجیہ تسلیم کر لیا میری, اور آج میں ایک تاریخی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت گزر جائے گا, اور جو وقت ان حالات کے بعد پاکستان میں آنے والا ہے, کل کو اللہ کے حضور اس کا انصاف ہوگا کہ میری فی الوقت توجیہ تھی یا حقیقت یہی تھی. دیکھیں آج آپ میڈیا کو دیکھتے ہوئے, میڈیا پرسیپشن کو دیکھتے ہوئے, اپنی ریٹنگ کو دیکھتے ہوئے سچ کو نہیں چھپا سکتے. دس از دا میٹر آف دا سروائیول آف آور کنٹری. یہاں سچ نہیں چھپ سکتا. یہاں اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی وجہ سے, تو میں تو خود پی ٹی آئی بیٹھا ہوں, ٹھیک, اگر ڈس لائکنگ اور لائکنگ دیکھنی ہو تو سب سے بڑا خوشامدی میں ہوں گا, لیکن میں خوشامد کیوں نہیں کر رہا؟ میرے لیے میرا ملک سب سے اوپر ہے, میرے لیے میری فوج سب سے اوپر ہے, میرے لیے میری عدلیہ سب سے اوپر ہے. جو پارلیمنٹ بھی ڈال دینا, جو ان کو دیکھیں فوج اور عدلیہ سب سے پہلے, اور پارلیمنٹ کے ساتھ تو جو ہوتا آیا جو ہوتا رہے گا اس کا رونا میں نہیں رو رہا. ڈیپینڈ کرتا اگر ان کی تھوڑی سی بات مکمل ہونے دیں, اگر آج آپ نے فوج اور عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہو کے, اور پاکستان کی قوم جو آج یوتھیا بن چکی ہے, انہوں نے آج اس بات کو نہ سمجھا تو کل جو کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے پھر ہمیں رونے کے لیے بھی وقت نہیں ملے گا, پچھتانے کے لیے بھی وقت نہیں ملے گا. یہ نقطہ آپ اٹھا کے رکھ لیں, ہم نے کسی اگلے پروگرام میں ان کے ساتھ ڈالنا ہے. سو ہم اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں فی الحال. کیا پتہ نہیں تھانے دار کی طرف سے گڑبڑ ہوئی ہے, تھانے دار برا ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا نے یہ معاملہ اٹھا لیا ہے, یا واقعتاً بڑی گھناؤنی سازش ہو رہی ہے, یا ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. لیکن بنیادی بات ناظرین یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت کچھ کہتے چلے آ رہے ہیں, بہت کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں, اور ان کا کہنا اور کرنا برقرار ہے, لیکن نظام جس طریقے سے ان کو رسپونڈ کرتا ہے وہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے, اس سے بہت مختلف ہے جو دوسرے سیاستدانوں کے حصے میں آتا ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.